بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم کے ہنسنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ اور قبر کی یاد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز کے لیے تشریف لائے تو ایک جماعت کو دیکھا کہ وہ کھل کھلا کر ہنس رہی تھی، ہنسی کی وجہ سے دانت کھل رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر موت کو کثرت سے یاد کیا کرو تو جو حالت میں دیکھ رہا ہوں وہ پیدا نہ ہو، لہٰذا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ یہ آواز نہ دیتی ہو کہ میں بیگانگی کا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں، مٹی کا گھر ہوں، کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب کوئی مومن قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہو، بہت اچھا کہ تو آ گیا۔ جتنے آدمی زمین پر چلتے تھے تو ان سب میں مجھے زیادہ پسند تھا۔ آج جب تو میرے پاس آیا ہے تو میرے بہترین سلوک کو دیکھے گا۔ اس کے بعد وہ قبر جہاں تک مردے کی نظر پہنچ سکے وہاں تک وسیع ہو جاتی ہے اور ایک دروازہ اس میں جنت کا کھل جاتا ہے جس سے وہاں کی ہوا اور خوشبوئیں اس کو آتی رہتی ہیں۔ اور جب کوئی بد کردار قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ تیرا آنا نہ مبارک، برا کیا جو تو آیا ہے۔ زمین پر جتنے آدمی چلتے تھے ان سب میں تجھ ہی سے مجھے زیادہ نفرت تھی۔ آج جب تو میرے حوالہ ہوا ہے تو میرے برتاؤ کو بھی دیکھ لے گا۔ اس کے بعد وہ قبر اس طرح سے اس کو دباتی ہے کہ پسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال کر ارشاد فرمایا کہ یوں آپس میں پسلیاں گھس جاتی ہیں اور بھینچتی ہیں، اور فرمایا 70 اژدہے اس پر ایسے مسلط ہو جاتے ہیں کہ اگر ایک بھی زمین پر پھونکار مارے تو اس کے اثر سے زمین پر گھاس تک باقی نہ رہے، اور وہ اس کو قیامت تک ڈستے رہتے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر یا جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک گڑھا ہے۔ یہ جہنم کا گڑھا ہے یعنی اس میں اگر نعمتیں ہیں اور راضی کرنے والا ہے تو وہ جنت کا باغ بن جاتی ہے قبر، اور اگر اللہ کو ناراض کرنے والا تھا اس کے لیے وہ جہنم اژدہے مسلط کر دی جاتے ہیں۔ اللہ کا خوف بڑی ضروری اور اہم چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کسی گہری سوچ میں رہتے تھے اور موت کا یاد کرنا اس کے لیے مفید ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ ارشاد فرمایا کبھی کبھی موت کو یاد کرتے رہنا بہت ہی ضروری اور مفید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو نجا احد من عذاب القبر لنجا سعد بن معاذ۔ کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی قبر کے عذاب سے بچ سکتا تو سعد بن معاذ بچ جاتے۔ اتنے بڑے صحابی کہ جب ان کا انتقال ہوا تو آپ نے کیا فرمایا اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، کہ سعد بن معاذ کی موت پر اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھا یا جھوم اٹھا۔ اتنے بڑے صحابی، اور فرمایا 70,000 فرشتے ان کے نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ قریب بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، میں نے سوچا کہیں آپ جلدی چلے، فرمایا اس لیے جلدی چلاؤں میں نے سوچا کہیں فرشتے ان کی نعش کو لے نہ جائیں، لیکن ان کو بھی جب قبر میں رکھا گیا تو قبر نے جھٹکا دیا۔ جھٹکا دینے کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے غالباً، کہ گھر والوں سے تھوڑا سا ترش روئی سے پیش آتے تھے، اور کیا وجہ نہیں تھی، کوئی اور وجہ نہیں تھی۔ یعنی اتنے بڑے صحابی ہیں، ان کو قبر نے جو جھٹکا دیا کس بات پر دیا کہ گھر والوں سے تھوڑی سی ترش روئی سے پیش آتے تھے بس۔ تو پھر ہمارا کیا خیال ہے، ہم بھی ایسے کریں، ترش روح برتن دے ماریں، چنک توڑ دیں جب چائے تیار نہ ہو، نمک کم ہو تو پھر پلیٹ سر پہ بجا دو۔ نہیں، ان کے ساتھ جو ہے ان کو انسان اگر شمار کریں گے نا، انسان، گھر والوں کو اگر ہمیں انسان سمجھیں گے تو انشاءاللہ پھر ان کمیاں زیادہ محسوس نہیں ہوں گی۔ جب ہم ان کو فرشتوں کی صفات تک لے جائیں گے کہ جی چونکہ میں فرشتہ ہوں تو میرے ساتھ جو میری بیوی وہ بھی فرشتہ ہونی چاہیے، یعنی اس کے ہاتھ سے غلطی تو ہونی نہیں چاہیے، اگر مجھ سے ہو جائے تو میں تو کمزور انسان ہوں، یہ کیا بات ہوئی؟ اگر مجھ سے پیالہ ٹوٹ جائے، کپ ٹوٹ جائے، کچھ تو گھر والوں سے ٹوٹ جائے پھر کیا ہے؟ پھر اسی طرح کہتا ہے اگر مزدور نوکر سے ٹوٹ جائے اس کے ساتھ جو برتاؤ ہوتا ہے۔ تو جب آدمی دوسرے کو اپنے جیسا سمجھتا ہے، جو صفات میرے اندر ہے وہی ہیں، تو پھر انسان اس کی کمیاں جو وہ چھوٹی محسوس ہونے لگتی۔ بہرحال یہ تو کیا کہ ایک تو قبر کا مراقبہ کرنا،
جی ایک تو کیا ہے کہ قبر سے کے عذاب سے کیسے بچ جائے، اور یہی وہی حدیث آپ نے جو پوچھا نا کہ کیا ہو کہ وہ آدمی اس وقت تک پکا مومن نہیں ہو سکتا جہاں تک کہ جو چیز اپنے لیے پسند کر رہے ہیں مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے۔ تو یہی ہے کہ جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہم خود قبر کے عذاب سے بچ جائیں اور وہاں کے سخت سوالات سے بچ جائیں، جہنم سے بچ جائیں، پرصراط کی مصیبت سے بچ جائیں، ان ساری چیزوں سے سخت حساب سے بچ جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا جس کا حساب ہوا وہ تو مارا گیا، اور وہ جو محشر کا دن ہے اتنا سخت دن ہے کہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ فرماتے ہیں کہ سارے ننگے ہوں گے تو کیا ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ تو فرمایا اتنے پریشان ہوں گے ان کو ایک دوسرے کا خیال تک نہیں ہے، پورے ننگے ہوں گے، عورات ہوں گے ننگے۔ اور فرمایا ہر آدمی اپنے گناہوں اور قصوروں کی وجہ سے اس کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی گھٹنے تک، کوئی جو ہے کمر تک، کوئی سر تک غرق ہو رہے ہوں گے۔ اور پھر اس دن کیا کہیں گے، یا اللہ کے رسول آپ ان سے کہیں حساب شروع کر دیں چاہے ہمیں جہنم میں پھینک دیں۔ اور سب سے پہلے وہاں کہتے ہیں جہنم کو جو لایا جائے گا 4 ارب 90 کروڑ فرشتہ جہنم کو لے کر آئے گا، 70,000 زنجیر ہے، ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے نے پکڑا ہوگا۔ اور سب سے پہلا سوال اس کا کیا ہوگا، این من ترک الصلاۃ، کہاں ہے جس نے نماز چھوڑی تھی، وہ این من اکل الربا، اور کہاں جو سود کھاتا تھا، کہاں جو حرام کھاتا تھا۔ تو جہنم کے سب سے پہلے 2 سوال، ایک ہے کہ سب سے پہلے کہ کہاں ہے جس نے نماز چھوڑی، اور دوسرا کیا ہے جہاں جس نے حرام مال کھایا۔ تو اس دن بہت سخت دن ہے، اللہ تعالی ہم سب کی اس دن کی سختی سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنا کرم والا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب